السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب بارات کی مبارک رات آتے ہی ہمارے دلوں میں کئی سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ اس رات کی نفل نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتنی رکعات ادا کرنی چاہیے، کون کون سی سورہ پڑھنی بہتر ہے، نیت کیسے کریں اور اسے کس انداز میں ادا کیا جائے۔ ان سوالوں کو لے کر اکثر لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگا۔ ناظرین، حدیث شریف میں کون کون سی نماز ثابت ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے، اس رات میں جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے ان کی الگ الگ برکت اور فائدے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی نماز ادا کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شب بارات کی رات کب ہے۔ ناظرین، 13 فروری 2025 کو جمعرات یعنی آج کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ مبارک رات شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آج کی رات آپ کو ان نفل نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہم اس رات کو نجات کی رات، رحمت کی رات، برکت کی رات اور گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ پوری رات عبادت کے لیے ہے، جس میں ہم اپنے رب سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا رب رحیم اور کریم ہے، جو اپنے بندوں کی ہر جائز دعا قبول کرتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شب بارات کی نفل نماز الگ الگ طریقوں سے ادا کی جاتی ہے، جن کا ذکر شریعت میں بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان نفل نماز کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے، تاکہ آپ اس مبارک رات میں عبادت کر کے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش پا سکیں اور ساتھ ہی نیکیوں اور ثواب سے مالا مال ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز اور نیک تمنا پوری ہوگی۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے جو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آپ کو شب بارات کی تمام فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، جتنی بھی نماز اس رات میں ادا کی جائیں گی وہ اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی، بس ان میں رکعتوں کا فرق آئے گا، جسے ہم اسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیں گے۔ سب سے پہلے عشاء کی پوری نماز ادا کریں، پھر شب بارات کی 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھیں۔ اب سب سے پہلے نیت کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار صحیح نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اس طرح کریں: میں نے 2 رکعت نفل نماز شب بارات کی اللہ تعالیٰ کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی نیت کی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں اور نماز شروع کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم بابی حمدی کا وتبارک اسمک کا وتعالی جدک کا ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں اور پھر آخر میں آمین کہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قل ھو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور وہاں 3، 5 یا 7 بار یہ پڑھیں: سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور وہاں بھی 3، 5 یا 7 بار یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر رکیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے دوسرے سجدے میں بھی 3، 5 یا 7 بار یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ 1 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری پڑھیں اور دھیرے سے آمین کہیں، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں
اور وہاں کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور وہاں 3، 5 یا 7 بار یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے دوسرے سجدے میں بھی 3، 5 یا 7 بار یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچیں تو داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا دیں۔ اتحیات پوری کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے معصوم پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہاں پر آپ کی شب بارات کی 2 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اسے آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے تاکہ آپ اسے یاد کر کے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس مبارک رات میں اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت سے آپ واقف ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز ادا کریں جس طریقے سے ابھی بتایا گیا ہے اسی طرح سے 2 رکعت کر کے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی 70 بار رحمت کی نظر ڈالے گا۔ ہر نگاہ میں اس کی 70 ضرورتوں کو پورا فرمائے اور ہر ایک نگاہ میں 70 دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مطلب یہ کہ ایک بار دیکھنے سے 70 ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ 70 بار اپنی رحمت کی نظر ڈالے گا، ہر بار 70 دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان تمام ضرورتوں اور دعاؤں میں جو سب سے چھوٹی اور کم درجے کی چیز اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا وہی ہوگی اس انسان کی مغفرت اور بخشش۔ اب ذرا سوچئے، جب سب سے چھوٹی ضرورت آپ کی مغفرت اور بخشش ہے تو سوچئے اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اسی لیے آپ لوگ اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہیں اسی طریقے سے ضرور ادا کریں، کیونکہ اس کی بہت بڑی بڑی فضیلت آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 100 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم شب برات کی رات میں 12 رکعت نفل نماز ادا ضرور کریں۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ شب برات کی رات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز جس طریقے سے پہلے بتایا گیا تھا اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس بار طریقہ تھوڑا سا الگ ہوگا۔ جب آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی تو آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے اور جنماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کے اسکرین پر سب سے پہلے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا کریں، جب آپ یہ سب پڑھ لیں تو پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کے بعد وہی عمل دہرانا ہے، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود پاک، پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اب اسی طریقے سے اس عمل کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس جگہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سنیں، جب تک آپ کو پوری سمجھ میں نہ آئے، جب تک بار بار سنتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز اس رات میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 100 رکعت
ادا کر لیں اور اس کے بعد ان 12 رکعتوں کو دوبارہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس 12 رکعت نفل نماز کی فضیلت کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی شب بارات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھے جس طریقے سے ابھی بتائے گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالی ٹال دے گا اور اللہ تعالی اس انسان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص شب بارات کی رات میں 10 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اب اس نفل نماز کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے؟ ابھی تک آپ کو جو طریقہ بتایا گیا تھا اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی تھی، لیکن اس بار عمل میں آپ کو ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس طرح سے آپ کو 10 رکعت ادا کرنی ہے۔ شب بارات کی خاص نفل نماز کا طریقہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ نیت آپ کو ویسے ہی کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ اب آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ایک بار سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک بار پھر 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، پھر قاعدے میں بیٹھ جائیں، التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 10 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شب بارات کی رات میں اس طریقے سے 10 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک اور خاص نفل نماز آپ چاہیں تو یہ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں نماز کے ساتھ ساتھ اب شب بارات کی ایک اور خاص نماز آتی ہے، یہ آخری نماز ہے، اسی لیے دھیان سے سن لیں۔ اب تک جو بھی نماز بتائی گئی تھی وہ عشاء کے بعد کی تھی، لیکن یہ والی نماز ساون کی 15ویں تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت کر کے نفل نماز ادا کرنی ہے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کریں، اے اللہ ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے تو مجھے خیر برکت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اس نماز کو نارمل نفل نماز کی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار سمجھا دیتی ہوں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ، میں نے 2 رکعت نفل نماز شب بارات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ، پہلی رکعت سب سے پہلے ایک بار سبحانک اللہم پڑھیں، پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت اس میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، سیدھا سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں یعنی کہ قل ہو اللہ احد پڑھیں، پھر رکوع کریں، سجدے میں جائیں، قاعدے میں بیٹھ جائیں، التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اس کا خاص طریقہ کیا ہے؟ اس نماز میں سب سے پہلے دعا کرنی ہے، پھر پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک بار یا 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں تو پھر سے 2 رکعت ادا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے دعا کرنی ہے۔ ہر 2 رکعت سے پہلے الگ الگ دعا کریں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے اے اللہ ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے تو مجھے خیر اور برکت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت سے پہلے اے میرے اللہ ان 2 رکعت نماز کی برکت سے ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعت سے پہلے اے میرے رب ان 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔
اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جب آپ پہلے بتائے گئے طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو پھر سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ شب بارات کی رات کی اہمیت: یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کب کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کب کس کی موت آنے والی ہے، یہ تمام چیزیں اسی رات میں طے ہوتی ہیں۔ سب سے ضروری بات، اب ایک اہم بات جس پر آپ کو دھیان دینا ہے، جو نفل نماز اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے وہ ان کے لیے ہے جن کے ذمے میں قضا عمری باقی نہیں ہے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں نماز قضا نہیں کی ہے وہ یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کے ذمے میں قضا عمری باقی ہے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں نماز قضا کی ہے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس بابرکت رات میں قضا عمری ادا کریں۔ قضا عمری ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں قضا عمری نماز کو پورا نہیں کریں گے اور صرف نفل نماز پڑھیں گے تو کچھ فقہا کا فرمان ہے کہ آپ کی نفل نماز آسمان اور زمین کے بیچ لٹکی رہے گی، وہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی قضا نماز کو پورا نہ کر لیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں نماز قضا ہوئی ہے اور آپ پر قضا عمری باقی ہے تو سب سے پہلے آپ کو قضا عمری ہی ادا کرنی چاہیے۔ اس پوری رات میں قضا عمری ادا کرنے سے آپ کی چھوٹی ہوئی نماز بھی پوری ہوتی جائیں گی، ساتھ ہی آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ پوری ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جلدی سے جلدی لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔